بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہنواز سلیری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ سیالکوٹ کے چند مشہور کھلاڑی کون کون سے ہیں۔ سیالکوٹ کی وہ سرزمین ہے کہ جو وادی کشمیر سے ملحقہ ہے۔ سیالکوٹ کی شمال سائڈ پر ضلع جموں وادی کشمیر کا ضلع جموں ہے، اور یہ ایسی سرزمین ہے کہ جو ہیرے موتی اگلتی ہے۔ یہاں پہ دنیا کی ہر فصل اور وفر مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ علم و ادب کا میدان ہو تو سیالکوٹ نے اقبال اور فیض جیسے ہیرے دیے ہیں۔ اگر صنعت و تجارت کا میدان ہو تو سیالکوٹ کی صنعت و تجارت پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اگر سماجی خدمات کا ذکر ہو تو بھی سیالکوٹ کسی سے پیچھے نہیں۔ وہ سیالکوٹ کے صنعت کار، سیالکوٹ کی جو چیمبر آف کامرس ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ایئرپورٹ بنا لی، اپنی ایئر لائن بنا لی، اور سیالکوٹ کی تعمیر و ترقی میں سڑکیں وغیرہ اور اس کے رفائی اداروں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی ادارہ ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح ہم اگر کھیلوں کے میدان میں دیکھیں تو سیالکوٹ کی سرزمین نے بہت زیادہ ہیرے موتی دیے ہیں، ایسے کھلاڑی دیے ہیں پاکستان کو کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے۔ پاکستان بننے سے چند روز پہلے، صرف 20 روز پہلے، سیالکوٹ میں ایک عظیم سپوت پیدا ہوتا ہے سید گھرانے میں، جس کا نام ہے سید ظہیر عباس، جو بعد میں اختصار کے ساتھ ظہیر عباس کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ کرکٹ کا بہت بڑا پلیئر ہوا ہے اپنے دور کا۔ اس کو ایشیا کا بریڈ مین کہا جاتا تھا، اور کرکٹ کی دنیا میں اس کو سکوروں والی مشین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واحد کھلاڑی تھا، کرکٹ اپنا بیٹسمین تھا، جو کہ گیند کو کرکٹ گراؤنڈ کے چاروں طرف گھما دیتا تھا، آف سائڈ اور لیگ سائڈ، ہر طرف سے اس کو سکور بنا لیتا تھا۔ سابق بھارتی کپتان جو سنیل گواسکر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم ظہیر عباس کو کہتے تھے کہ اب بس کرو یار، اب بس کرو۔ یعنی اتنا جم کے کھیلتے تھے کہ دشمن بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم ظہیر عباس کو کہتے تھے کہ یار اب بس کرو، بہت ہو گیا۔ پاکستان کے کرکٹ مینیجر بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں پاکستانی گورنمنٹ نے 2018 میں قومی نشان امتیاز، ستارہ امتیاز بھی دیا ہے، جو بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ اور یہ واحد وہ ہستی ہیں کہ جو بغیر کسی سکینڈل کے کرکٹ سے ریٹائر ہوئی ہیں، اور آج تک ان پہ کوئی سکینڈل نہیں بن سکا، کسی قسم کا کوئی جوا وغیرہ کا سکینڈل نہیں بن سکا۔ اب نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ یہ ظہیر عباس صاحب 1985 میں ریٹائر ہوئے کرکٹ سے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں اعجاز احمد۔ اعجاز احمد کو ہماری آج کی نوجوان نسل اتنا زیادہ نہیں جانتی، لیکن یہ بھی کرکٹ کی دنیا میں بہت بڑا نام تھا۔ یہ کم تعلیم یافتہ تھے، اور طنز و مزاحیہ بہت زیادہ تھے، شرارتی اور مزاحیہ بہت زیادہ تھے۔ یہ مخالف ٹیم کو پنجابی میں جب گالیاں دیتے تو پوری ٹیم ہنس ہنس کر بحال ہو جاتی تھی، جس کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 97 والے ورلڈ کپ میں، شاید ورلڈ کپ کے میچ ہی تھے، اس میں انہوں نے 84 گیندوں پر 139 سکور ناٹ آؤٹ بنایا۔ انڈیا کو تو بہت زیادہ یہ شوق سے کھیلتے تھے انڈیا کے مخالف۔ یہ واحد پلیئر ہیں جنہوں نے 4 ورلڈ کپ میچوں میں حصہ لیا ہے، 88، 1992، 1996 اور 1999 میں اس نے حصہ لیا ہے۔
یہ اس کی جو اپنا ڈومیسٹک کرکٹ تھی یا قائد اعظم ٹرافی تھی، اس میں اتنی اچھی کارکردگی تھی کہ اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان اس کو سلیکٹ کیا تھا ٹیم میں۔ بعد میں جاز احمد نے اپنی اچھی پرفارمنس کی بنا پر کرکٹ ٹیم میں اپنا نام کمایا ہے۔ یہ سلیم ملک کے ساتھ مل کے اس وقت میں کھیلتے تھے۔ عمران خان کپتان تھے ٹیم کے، اور ان کی سب سے جو فیوریٹ ٹیم ہوتی تھی سلیم ملک کی اور ان کی، یہ انڈیا تھی۔ ویسے ہی پوری دنیا کے بیٹسمین کے بادلوں کو یہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ 20 ستمبر 1968 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ 6ٹھی کلاس میں تھے تو کرکٹ ٹیم کے اپنے اسکول کی جو ٹیم تھی اس کے کیپٹن تھے۔ انہوں نے 11 اکتوبر سن 2000 کو نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا آخری میچ کھیلا، اور سلیم ملک اور اعجاز احمد دونوں ایک ہی گھر میں ان کی شادی ہوئی تھی، دونوں سگی بہنیں ہیں، اور یہ دونوں ہم زلف تھے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے زاہد فضل۔ زاہد فضل بھی دنیا کرکٹ کا ایک بڑا اچھا ستارہ تھا سیالکوٹ کا۔ یہ بڑا اچھا بیٹسمین تھا۔ اسلامیہ کالج کے سامنے ان کا میرج ہال تھا، عائشہ میرج ہال، یہ ان کا سپوت تھا، اور بڑا وکٹ پر جم کے کھیلنے والا بیٹسمین تھا۔ ایک دفعہ شارجہ میں میچ کھیلتے ہوئے اپریل مئی کا مہینہ تھا، اور اس کو جب 96 یا 97 پہ اس کا سکور گیا تو اس کو ہیٹ سٹروک ہو گیا تھا، اور وہیں گراؤنڈ میں یہ گر گیا اور سٹریچر پہ ڈال کے اس کو باہر لایا گیا۔ یہ بڑا اچھا بیٹسمین تھا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے شعیب ملک۔ شعیب ملک مرے کالج روڈ پہ رہتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ گوپال پور ہے جو باگوا روڈ پہ سیالکوٹ سے جاتا ہے، باگوال اور اپنا دمتل روڈ، اس روڈ پہ ان کا گاؤں ہے۔ تو یہ مرے کالج روڈ پہ ان کی رہائش تھی شروع میں، بعد میں کینٹ میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور شعیب ملک کا نام بھی آپ کے سامنے ہی ہے، پوری نئی نسل تو اس کو پوری طرح جانتی ہے۔ یہ T20 ون ڈے ٹیسٹ، یہ تینوں فارمیٹ کے بڑے اچھے پلیئر تھے، اور انہوں نے بڑے پاکستان کو بڑے اہم میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی پہلی شادی ثانیہ مرزا سے ہوئی، بھارت کی جو پلیئر تھیں، اور دوسری ثنا جاوید سے ان کی شادی ہوئی ہے ابھی حال ہی میں 6 مہینے سال پہلے۔ اس کے بعد سیالکوٹ نے ہمیں اور زیادہ ہیرے دیے ہیں، یہاں سب کا ذکر کرنا ذرا ٹائم لگ جائے گا۔ مثلا عبداللہ شفیق آج اوپننگ بیٹسمینوں میں مانے ترمانے بیٹسمین ہیں، اچھے بیٹسمین ہیں اور اچھے رنز بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حارث ہیں، اچھے پلیئر ہیں، وہ بھی پاکستان کو بڑے اچھے کافی میچ انہوں نے جتانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ابو ہریرہ ہیں، محمد ہریرہ ہیں، عبد الرحمان ابھی وہ اب آج کل کھیل نہیں رہے، وہ اسپنر بیٹسمین اپنا بالر تھے، یہ بھی سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ رضا حسن ہے، یہ بھی سیالکوٹ کے پلیئر ہیں۔ پھر اعزاز شیمہ اور عمران طاہر جو بیرون ملک ٹیموں میں کھیلتے ہیں، یہ بھی سیالکوٹ کے پلیئر رہے ہیں۔ تو کرکٹ کے علاوہ ان کے علاوہ اور بہت زیادہ ستارے ہیں جو UAE، قطر اور دبئی وغیرہ کی ٹیموں میں کھیلتے ہیں اور ان کی کوچنگ اور مینجنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ناموں کو میں جانتا ہوں، انہیں میں سے ایک محمد بوٹا نام ہے، وہ شاید آج کل UAE کی ٹیم میں اچھے پلیئر ہیں، وہ بھی اچھے کیپر تھے اور اچھے بیٹسمین ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہاکی میں آ جائیں تو 92 جو پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، اس وقت پاکستان کے پاس 4 ٹائٹل تھے، ہاکی، کرکٹ، سکاش اور ٹینس، ورلڈ ٹائٹل تھے پاکستان کے پاس۔ اور اسی ٹیم میں سے، ہاکی کی ٹیم میں سے سیالکوٹ کا ایک بڑا اچھا پلیئر تھا جس کا نام تھا شہناز شیخ۔ وہ اتنا اچھا پلیئر تھا کہ پوری دنیا اس کو جانتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے ستارے ہیں، جیسے ایک آرمی کا لڑکا ہے، وہ ریٹائر ہے آج کل، وہ کسی اسکول میں کر رہے ہیں، فزیکل انسٹرکٹر ہیں۔ انہوں نے آرمی کے مقابلے ہو رہے تھے ورلڈ لیول پہ، تو وہاں پہ اس نے
लॉन्ग जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता था। वो जो आम आदमी है, गुमनाम सा आदमी है, लेकिन आजकल वो एक स्कूल में टीचिंग कर रहा है, अपना फिज़िकल इंस्ट्रक्टर के अपना दे रहा है फैज़ अंजाम। इसके अलावा और भी कई ऐसे सितारे हैं। अगर क्रिकेट के अलावा हॉकी और फुटबॉल को अपना हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी में देखा जाए, क्योंकि इन गेमों की कबड्डी, हॉकी और फुटबॉल आजकल ज़वाल पजीर है पाकिस्तान में, लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो सियालकोट में बहुत ज़्यादा हीरे पैदा हो सकते हैं और हैं। कबड्डी के मैदान में तो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं कि जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं। तो हमारी ये धरती जो है, इसको बड़ी सरसब्ज़, ज़रखेज़ और मेहनती लोगों की, वफ़ादार लोगों की सरज़मीन है। हम किसी मैदान में भी देख चले जाएं तो सियालकोट किसी से पीछे नहीं है, बल्कि ये फ्रंट मैन का रोल अदा करता है हर जगह पे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें ऐसे मज़ीद हीरों से नवाजता रहे और हम जो हमारे मुल्क के और हमारी कौम का नाम रोशन करने में अपना अपना किरदार अदा करते रहें। तो नाज़रीन, हमारी ये छोटी सी कावश आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम।